لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما على بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من لحظتنا هذا إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها سينسبون على هذا التفي علما لا يندرس أثره ولا يمحو ذكره ويرجعون إليه الخلائق. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. موضوع گفتگو بقائے کربلا اور زینبی کردار ہے، اور اسی موضوع کے تحت گزشتہ 4 مجالس میں ہم نے کچھ معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ ہماری آج کی گفتگو اس سلسلے کی آخری گفتگو ہوگی. انشاءاللہ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جو کچھ میں نے اور آپ نے یہاں بیٹھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا سے سیکھا ہے، کوشش کریں گے کہ صرف سن کر نہ چلے جائیں، بلکہ جو کچھ سنا ہے اسے آرام سے بیٹھ کر سمجھیں. اگر سمجھ میں آ جائے تو اسے اپنی پریکٹیکل لائف میں ڈھالنے کی کوشش کریں. چونکہ کربلا صرف رسموں کو منانے کے لیے برپا نہیں ہوئی تھی، بلکہ انسانوں کے کرداروں کو سنوارنے کے لیے برپا ہوئی تھی. لگاتار ہم آپ کی خدمت میں یہ معروضہ پیش کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ جس حال میں بھی اللہ اسے رکھے وہ ہر حال میں شکر پروردگار کرے. جو نیچے ہے وہ مایوس نہ ہو، انشاءاللہ خدا اسے اوپر لے جائے گا. جو اوپر ہے وہ مغرور نہ ہو، انشاءاللہ اگر مغرور نہیں ہوگا تو خداوند عالم اس کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے گا اور اسے اور بلندیوں تک لے جائے گا. اور شہزادی جناب زینب کا ایک لقب ہے راضیہ. شہزادی جناب زینب ہر حال میں خدا سے راضی تھی، چاہے مصیبتوں کے پہاڑ شہزادی پر ٹوٹ پڑے، لیکن کبھی بھی شہزادی نے اپنے لبوں پر شکوہ نہیں لایا اور کبھی بھی پروردگار عالم سے شکایت نہیں کی کہ پروردگارہ ہم نے تو تیری اتنی عبادتیں کی لیکن بدلے میں تو نے ہمارے سارے گھر کو ہم سے لے لیا. نہیں، جناب زینب مفہوم توحید کو بہتر طریقے سے سمجھ چکی تھی، اور جناب زینب نے کے اندر یہ مضبوط عقیدہ پایا جاتا تھا کہ خداوند عالم جو کچھ کرتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے. یہ تو ہم انسان ہیں، خدا کی مصلحتوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور جلد بازی میں غلط فیصلہ لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم خدا کو بھی قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. میں اس بات کو سمجھانے کے لیے مختصر سے داستان کا سہارا لوں گا، پھر انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا. داستان ملتی ہے کہ کسی جگہ پر
ایک پوتا اور دادا زندگی بسر کیا کرتے تھے. اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اور ہم نے بھی سنا ہے, ہمیں اس چیز کا ایکسپیرینس تو نہیں ہے لیکن بزرگوں سے سنا ہے کہ جب انسان دادا یا نانا بن جاتا ہے تو اسے اپنے بچوں سے زیادہ پوتے اور پوتیاں اچھی لگتی ہیں. اب ایک جگہ ایک دادا اور پوتا رہا کرتے تھے اور دادا بیٹے سے بھی زیادہ پوتے کو پیار کرتا تھا, اور پوتے نے جب دادا کی محبت کو دیکھا تو ذہن میں ایک کانسیپٹ کو پالا کہ اگر پوری دنیا میں کوئی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ میرا دادا ہی ہے. دادا کے علاوہ کوئی دوسرا شخص نہیں ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ پیار کرے. اور دوسری طرف دادا کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ پوری دنیا میں اگر کوئی مجھ پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ میرا پوتا ہے. محبت کا سلسلہ جاری تھا. ایک دن دادا کے کھیت میں آم کی فصل لگی, اور آم کی فصل جب لگی تو دادا نے آم کو پیڑ سے نیچے اتارا اور ٹرک بھر کر پورے آم گھر کے آنگن میں اتار دیے. اب پوتے کو تو پہلے سے یقین ہے کہ دادا مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں. پوتا ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ دادا نے جو آم کھیت سے گھر میں لائے ہیں, جو سب سے بہترین آم ہوگا, جو صحیح آم ہوگا, جو سالم آم ہوگا, وہ آم مجھے دیں گے. کیوں دیں گے؟ پوتا یہ سمجھ رہا ہے کہ دادا کو آم سے پیار نہیں ہے بلکہ سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ اپنے پوتے سے پیار ہے. پوتا انتظار میں کھڑا ہوا ہے. ایک دفعہ دادا آگے بڑھتا ہے, بالٹی میں جو کٹے ہوئے آم تھے, جو زخمی آم تھے, ایک زخمی آم کو اٹھاتا ہے, چھری سے اسے آدھا کاٹ دیتا ہے, بڑا ہوا آدھا آم پوتے کے حوالے کر دیتا ہے. اب پوتے کی سوچ بدل گئی. پوتا ابھی تک سوچ رہا تھا کہ دادا مجھ سے محبت کرتے ہیں. جیسے ہی دادا نے کٹا ہوا آم پوتے کے ہاتھ میں دیا تو اب پوتے کا نظریہ بدل گیا. اب اس نے یہ فیصلہ کیا کہ دادا مجھ سے زیادہ اپنے آموں سے محبت کرتے ہیں. اگر آموں سے محبت نہ ہوتی تو سالم آم میرے حوالے کرتے. یہ کٹا ہوا آم دینا یہ بتا رہا ہے کہ دادا کو مجھ سے محبت نہیں ہے. ابھی تک آپ نے قصے کو ایک پہلو سے دیکھا. پوتے کے زاویہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل صحیح ایسے ہی لگے گا کہ دادا کو پوتے سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ اپنے آم سے محبت ہے. اگر میں اسی دادا سے جا کر پوچھوں کہ جو بچہ آپ پر اتنا بھروسہ کر رہا ہے اس کے دل کو کیوں توڑا آپ نے, کیا واقعاً آپ کو پوتے سے زیادہ آم سے محبت ہے؟ تو اس کا دادا ہمیں یہ جواب دے گا کہ دیکھو اب بھی مجھے پوتے ہی سے محبت ہے. بچہ نادان ہے. بچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ باغ کا سب سے اچھا پھل وہ ہوتا ہے جو سالم ہوتا ہے. میں اپنے تجربے سے یہ جانتا ہوں کہ باغ کا اچھا پھل وہ نہیں ہوتا ہے جو سالم ہوتا ہے, بلکہ باغ کا اچھا پھل وہ ہوتا ہے جسے اپنے چونچ سے پرندے کھانے لگتے ہیں. چونکہ جو سب سے میٹھا پھل ہوتا ہے اسی پر پرندہ جا کر حملہ کرتا ہے. پوتا یہ سمجھ رہا ہے کہ دادا کو محبت نہیں ہے, لیکن دادا نے جو کچھ کیا پوتے کے بھلائی کے لیے کیا اور اپنے محبت کا اچھا ثبوت بھی دیا. جو ان کے فصل کا سب سے اچھا پھل تھا اسے پوتے کے حوالے کیا. ہماری داستان بھی اللہ کے ساتھ ایسے ہی ہے. ہم بھلائی کسی اور کو سمجھ رہے ہیں, جو کچھ خدا ہمیں دے رہا ہے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. خدا بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز ہمیں کب دینا. اور جناب زینب سلام اللہ علیہا اس مضبوط عقیدے کی مالکہ تھی کہ جو کچھ ہوگا وہ پروردگار جو کچھ ہمارے ساتھ کرے گا وہ ہمارے بھلائی ہی کے لیے کرے گا. امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکل رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے آ کر امام کو مشورہ دیا کہ مولا آپ مدینے نہ جائیے, جو ہے آپ مدینے کو چھوڑ کر جو ہے نہ جائیے, آپ کوفیوں کے بھروسے پہ جا رہے ہیں. آپ نے دیکھ لیا ہے کہ کوفیوں نے آپ کے بابا کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے. امام ان کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے, یہاں تک کہ امام مکہ پہنچ گئے. مکے سے نکلنے کی تیاری جاری ہے تو ایک صحابی امام کی خدمت میں آتا ہے اور یہ عرض کرتا ہے کہ مولا
میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نہ جائیے۔ اور امام نے کیا کہا؟ میں جاؤں گا۔ تو اس بات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دو طرح کی منطق اور دو طرح کی سوچ پائی جاتی تھی۔ ایک منطق، ایک لاجک، ایک تفکر، ایک سوچ یہ تھا لوگوں کا، عام لوگوں کا، کہ مولا آپ نہ جائیے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی لاجک یہ تھی، امام نے کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف جاؤں گا۔ دیکھیے عزیزان گرامی، امام جو فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کر جاؤں گا، یہ خود سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ دلیل بھی پیش کی۔ جب آنے والے نے پوچھا کہ آپ کیوں ہماری بات کو نہیں مان رہے ہیں، تو امام نے کہا رات خواب میں نانا رسول اللہ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ جو ہے کہا کہ قد شاء اللہ ان یراک قتیلا، اے حسین اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تم کو شہید ہوتا ہوا دیکھے۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں، یہ شاہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کہا تو اب حسین کو جانا ہی تھا، نہیں۔ مجھ سے بہتر یہاں تشریف فرما ہمارے برادران بتا سکتے ہیں، ارادہ دو طریقے کا ہوتا ہے، تشریعی ہوتا ہے، تکوینی ہوتا ہے، اور امام نے جو فیصلہ کیا وہ ارادہ تشریعی کی بنا پر کیا۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں، میں ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ امام نے کہا، نانا نے کہا ہے کہ اے حسین اللہ آپ کو شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ سامنے والوں نے کہا کہ مولا اگر آپ جا رہے ہیں تو جائیے، اپنے ساتھ عورتوں کو اور بچوں کو نہ لے جائیے۔ تو امام نے کہا کہ جہاں نانا رسول اللہ نے مجھے خواب میں یہ کہا ہے کہ اللہ مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، وہیں پر نانا نے یہ بھی کہا تھا قد شاء اللہ ان یراہن سبایا، کہ اللہ اہل بیت حرم کو اسیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اب یہاں سے دو منطق سامنے آئی، ایک منطق لوگوں کی منطق ہے، ایک منطق حسین کی منطق ہے۔ لوگ جو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ حسین آپ نہ جائیے، الفاظ کو بدل کر میں اگر ان کے نظریے کو پیش کرنا چاہوں تو میں یوں بھی بیان کر سکتا ہوں کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ دین لٹتا ہے تو لٹ جائے، آپ اپنی جان بچائیے۔ حسین یہ کہہ رہے تھے کہ جان جاتی ہو تو چلی جائے، دین کو بچانا ہوگا۔ یہ دو منطق تھے، اور اسی مقصد کے تحت امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت حرم کو اپنے ساتھ لیا۔ ایک بھائی کی محبت میں بہن نہیں جا رہی بلکہ اللہ کے ارادے کو پورا کرنے کے لیے ایک دین کی نمائندہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مدینے سے نکل رہے۔ مدینے سے یہ قافلہ نکلا، مکہ میں کچھ مہینے رہا، اور 8 ذی الحجہ کو جب امام حسین علیہ السلام مکہ چھوڑ کر کوفے کی طرف جا رہے تھے تو ابھی کچھ دیر ہی چلے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر جناب عبداللہ آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھیے معمولی طور پر ہم یہ سنتے ہیں کہ جناب زینب مدینے سے انو محمد کو لے کر چلی تھی، نہیں، معتبر روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جناب زینب اکیلی چلی تھی۔ اب جب مکے سے امام نکل رہے تھے تو جناب عبداللہ مکے میں پہنچے، امام حسین علیہ السلام سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیوی جناب زینب سے کچھ دیر کے لیے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ راستے میں یہ خیمہ لگایا گیا، جناب زینب خیمے میں تشریف فرماتی، جناب عبداللہ خیمے کے اندر وارد ہوئے تو جناب زینب نے کہا کہ اے عبداللہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ اگر مجھے حکم دیں گے تو اطاعت واجب ہے، اگر آپ مجھے واپس مدینہ لے جانے کے لیے آئے ہیں تو یہ زینب آپ کے حکم کو انکار نہیں کرے گی، لیکن عبداللہ اتنا جان لینا کہ بھائی سے جدا ہونے کی خبر کو سن کر زینب زندہ نہیں رہ پائے گی۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ بیوی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں 2 امانتیں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی امانت یہ ہے کہ میں بیمار ہوں، میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، لہٰذا میں اپنے ساتھ 2 بچے لے آیا ہوں، ایک بچے کو میری طرف سے
دوسرے بچے کو آپ کی طرف سے کربلا میں حسین کی راہ میں قربان کر دینا. اور دوسری چیز جو میں دینے کے لیے آیا ہوں کچھ درہم ہے, میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. تاریخ نے بعد میں لکھا کہ جو درہم جناب عبداللہ نے دیے تھے وہ 30,000 درہم تھے. اب میری سمجھ میں نہیں آیا کہ جناب عبداللہ نے جناب زینب کو 30,000 درہم ہی کیوں دیے. آپ بہت بڑے تاجر تھے, 50,000 درہم بھی دے سکتے تھے, 1,00,000 درہم بھی دے سکتے تھے, یا تھوڑا کم بھی دے سکتے تھے, 25,000 بھی دے سکتے تھے, 20,000 بھی دے سکتے تھے. آپ نے جناب زینب کو 30,000 درہم ہی کیوں دیے؟ فلسفہ اس وقت سمجھ میں آیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے 2 محرم کو زمین کربلا کو 60,000 درہم میں خریدا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب صرف حسین کے مقصد کی شریک نہیں ہے بلکہ زمین کربلا بھی آدھی حسین کی ہے, آدھی زینب. یہ قافلہ مکے سے نکلا اور 2 محرم کو کربلا پہنچا, اور 9 محرم بہن اور بھائی کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی. امام نے وصیت کی کہ بہن زینب میں تو جا رہا ہوں لیکن اس کے بعد آپ کی 2 ذمہ داریاں ہیں. آپ کو میری نسل کو بھی بچانا ہوگا اور آپ کو میرے مقصد کو بھی بچانا ہوگا. اور اس سے پہلے والی مجالس میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ کس طرح سے شہزادی جناب زینب نے روز عاشور بھائی کے مقصد کو بچایا اور کس طرح سے شہزادی جناب زینب نے شام غریبہ میں بھائی کے نسل کو بچایا. اور 11 محرم کے حالات بھی میں نے مختصر طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی. اب آج گفتگو یہاں سے شروع ہوگی کہ یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہو چکا ہے, کوفے کی راہ میں ہے. جب یہ قافلہ کوفہ پہنچا تو آپ نے بارہا سنا ہے کہ شہزادی جناب زینب نے کوفے میں ایک خطبہ دیا, اور تاریخ میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ چوتھے امام نے بھی کوفہ میں کوئی خطبہ دیا ہو. ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام کے ہوتے ہوئے جناب زینب نے کیوں خطبہ دیا؟ اگر جناب زینب نے دیا تو دیا, چوتھے امام نے کوفہ میں خطبہ کیوں نہیں دیا؟ اس کا جواب ہمیں تاریخ ہی دے گی. تاریخ میں لکھا ہوا ہے, ہم آسانی سے پڑھ دیتے ہیں کہ یہ قافلہ 11 محرم کو نکلا اور 12 محرم کی رات کوفہ میں داخل ہو گیا. لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ 11 اور 12 محرم کے درمیان چوتھے امام پر 13 حملے ہوئے ہیں. 13 جگہ چوتھے امام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی, اور ہر جگہ پر جناب زینب نے امام کی حفاظت کی ہے. جناب زینب امام کی حفاظت کیوں نہ کرتی؟ چونکہ جناب زینب نے بھائی سے وعدہ کیا تھا کہ اے بھیا حسین, یہ تیری بہن تیرے مقصد کو بھی بچائے گی, تیرے نسل کو بھی بچائے گی. جناب زینب نے اس لیے چوتھے امام کو خطبہ نہیں دینے دیا, یا خود جناب زینب نے کوفہ میں خطبہ دیا چونکہ جناب زینب کو معلوم تھا کہ جب سید سجاد نے کچھ بولا ہی نہیں تب کہیں جا کر 13 مرتبہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اگر میرا بھتیجا کوفہ میں خطبہ دے گا تو ہم شام تک نہیں پہنچ پائیں گے, چوتھے امام کو کوفہ ہی میں شہید کر دیا جائے گا. میرے ذہن میں پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے بی بی, شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے. ابھی آپ روزے عاشور 72 لاشیں دیکھ کر آئے ہیں, اور اگر چوتھے امام بھی خدا میں شہید ہو جاتے تو آپ کو زیادہ کچھ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چونکہ شہادت آپ کے گھر کی میراث ہے. آپ چوتھے امام کو بولنے دیتی. عجب نہیں, بی بی یہ جواب دے, میں اس لیے میرے بھتیجے سید سجاد کو کوفے میں خطبہ دینے نہیں دے رہی ہوں چونکہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بھتیجا شام کے دربار میں جا کر خطبہ دے. میں کہوں گا بی بی آپ ایسے کیسے کہہ رہی ہیں؟ آپ کیوں یہ مان رہی ہیں کہ سید سجاد کو شام تک پہنچنا چاہیے؟ ہو سکتا ہے بی بی پھر جواب دے, چونکہ یزید نے جو بیعت کا سوال کیا تھا وہ معصوم سے کیا تھا.
اور ابھی تک ڈائریکٹ طریقے سے بیعت کا جواب ہم نے یزید کو نہیں دیا ہے، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ سید سجاد دربار تک پہنچے اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیعت کا انکار کرے۔ پھر میں کہوں گا بیوی اگر بیعت کا انکار کرنا ہی ہے اور معصوم ہی کو انکار کرنا ہے تو آپ کے گھر میں بڑا بھی وہی کام کرتا ہے جو چھوٹا کرتا ہے، چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں ہے، چونکہ امام بڑا بھی امام ہی ہوتا ہے، چھوٹا بھی امام ہی ہوتا ہے۔ چوتھے امام کوفہ میں شہید ہو جاتے، آپ کے پاس ایک اور امام ہے کہ جن کا نام امام محمد باقر علیہ السلام۔ آپ چوتھے امام کو کوفے میں شہید ہونے دیتی، پانچویں امام دربار تک جاتے اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیعت کا انکار کرتے۔ عجب نہیں بیوی ہمیں جواب دے، یہی تو میں نہیں چاہتی کہ میرے بھتیجے کا ننھا بچہ محمد باقر دربار میں جا کر انکار کرے۔ تمہاری بات صحیح ہے، امام چھوٹا ہو تب بھی امام ہوتا ہے، امام بڑا ہو تب بھی امام ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا اچھی طرح سے تجربہ ہے۔ ایک مرتبہ میری ماں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دربار میں لے گئی تھی، یہ کہہ کر بچوں کا انکار کر دیا گیا تھا کہ بچوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا زینب یہ چاہتی ہے کہ اس مرتبہ 22 سال کا کڑیل جوان یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیعت کا انکار کرے۔ لہذا شہزادی جناب زینب نے کوفے میں خطبہ دیا اور امام سجاد علیہ السلام نے کوفہ میں خطبہ نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ کا یہ لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچتا ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد بیوی سے کہتا ہے کہ اس خدا کی حمد بجا لاتا ہوں کہ جس نے نعوذ باللہ جھوٹے اور جھوٹے کے بیٹے کو قتل کیا۔ ابھی جناب زینب نے کچھ نہیں کہا تھا، دربار میں رسول کا ایک صحابی تھا عبداللہ بن عفیف اسدی، وہ بلند ہوتا ہے اور ان کی حالت یہ تھی کہ دونوں آنکھوں سے وہ نابینا ہو چکے ہیں۔ وہ کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں کہ اے ابن زیاد تو کس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ جھوٹا اور جھوٹے کا بیٹا حسین نہیں ہے بلکہ تو جھوٹا ہے، تیرا باپ کذاب ہے، اور جس نے تجھے یہاں کے لیے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آرڈر جاری کیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے اور اس کا باپ بھی جھوٹا تھا۔ جیسے ہی ابن زیاد اپنی انسلٹ کو محسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ اے بوڑھے کیا تمہیں موت کا خوف نہیں ہے؟ تو جناب عبداللہ نے کہا کہ موت کا خوف بھلا مجھے کیسے ہوگا، شہادت کی تمنا تو میرے دل میں کب سے بس رہی ہے۔ ایک آنکھ میں نے جمل میں قربان کی تھی، دوسری آنکھ میں نے صفین میں قربان کی تھی۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد کہتا ہے کہ عبداللہ کو اسی دربار میں قتل کر دیا جائے۔ تو جناب عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ شہادت پسند ہے جو شہادت تیرے جیسے بدکار کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی ہو۔ جناب زینب دربار میں بھی چوتھے امام کو بولنے نہیں دیتی۔ ہاں ایک مقام ملتا ہے کہ جب چوتھے امام سے ان کا نام پوچھا گیا تو چوتھے امام نے کہا کہ میرا نام علی ہے۔ تو یہ ملعون کہتا ہے کیا علی کربلا میں قتل نہیں ہو گئے؟ تو چوتھے امام نے کہا کہ وہ میرے بھائی علی اکبر تھے، میں حسین کا دوسرا بیٹا ہوں کہ جس کا نام علی ہے۔ اور ابن زیاد کہتا ہے کہ حسین کے گھر میں کتنے علی ہیں؟ دیکھیں دشمن جب علی کا نام سنتا ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ابن زیاد نے چاہا کہ علی کے نام کو کربلا میں مٹا دیا جائے۔ ایک علی کو تو انہوں نے کربلا میں شہید کیا، دربار میں ایک علی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، لیکن ظالم کو پتا نہیں ہے کہ آنے والے زمانے میں علی کے نام کی اتنی زیادہ تاثیر ہوگی، علی کے چاہنے والے کے گھر میں ہر بچے کا نام علی ملے گا۔ جناب زینب نے
کوفے کا مرحلہ بڑی ہی حکمتوں کے ساتھ طے کیا۔ اب یہ قافلہ شام کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، اور آپ نے مصائب میں بارہا یہ بھی سنا ہے کہ جب یہ قافلہ شام کی طرف رواں دوا تھا تو کوفے کی عورتیں چھتوں کے اوپر سے صدقے کی کھجوریں پھینک رہی تھی، اور یہی حال شام کے بازارداری تھا، آپ نے مصائب میں سنا ہے۔ لیکن میرے ذہن میں یہ جو شرعی مسئلہ آتا ہے کہ صدقے کے کھجور کھانا کیسا ہے۔ شہزادی نے جواب دیا تھا نا کہ صدقہ ہم اہل بیت پر کیا ہے، حرام ہے، لیکن ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اے بی بی، آپ کے قافلے میں سارے بچے حسین کے بچے نہیں ہیں، کچھ انصار کے بچے بھی ہیں، کچھ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کے بھی بچے ہیں، آپ کے بچوں کو جدا کر دیتی لیکن انصار اور اصحاب کے بچوں کو تو کھانے دیتی۔ اور صدقے کے بارے میں یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ کس طریقے کا صدقہ تھا، اور شرعی مسئلہ یہی بتاتا ہے کہ حالت مجبوری میں جب بھوک اور پیاس کی شدت بڑھ جائے تو انسان مجبوری میں حرام چیز کو بھی جتنی ضرورت ہو اتنا استعمال کر سکتا ہے۔ جب حرام چیزوں کے بارے میں یہ ہے، صدقہ بہرحال اصحاب حسین کے بچوں پر جائز تھا، تو آپ نے بچوں کو کھجور کھانے سے انکار کیوں کیا؟ دیکھیں، جناب زینب کے حوالے سے 2 دن پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا تھا کہ جناب زینب ایسی عالمہ ہے کہ جس کے لیے وقت کا امام یہ گواہی دے رہا ہے، یا اما بحمد اللہ انتی عالمۃ غیر معلمہ مفہمۃ غیر مفہمہ۔ الحمدللہ پھوپھی جان، آپ ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کو کسی کی سکھانے والے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسی سمجھدار ہیں کہ کسی سمجھانے والے کی ضرورت بھی آپ کو نہیں ہے۔ اور جناب زینب کے حوالے سے تاریخ میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے بچپنے کا عالم ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی اپنے نانا کے قریب جاتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ نانا کے پہلو میں ایک طرف امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ تو جناب زینب محفل میں وارد ہوتی ہیں، ہاتھوں کو جوڑتی ہیں اور اپنے نانا سے یہ اجازت طلب کرتی ہیں کہ اے نانا جان، اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں بھی کوئی حدیث آپ کی بیان کرنا چاہتی ہوں۔ نانا نے اجازت دی، نواسی نے حدیث کو پڑھنا شروع کیا اور کہا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما المتشابہات۔ بی بی نے کہا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہیں، یا تو چیز حلال ہے یا چیز حرام ہے۔ اگر حلال بھی نہیں ہے حرام بھی نہیں ہے تو پھر وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اگر پتہ نہ چلے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، انسان اسے کھا لے، اگر حلال ہے تو کوئی بات نہیں، اگر حرام تھی پتہ نہیں، مثال کے طور پر یہاں پانی میں کچھ لکوڈ رکھا ہوا تھا، میں جلدی سے دوڑتا ہوا آیا، میں سمجھا کہ اس میں کولڈ ڈرنک رکھا ہوا ہے، میں نے اٹھایا اور جلدی سے پی لیا۔ پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی، مولانا آپ نے یہ کیا کام کر دیا؟ جس کو آپ نے پیا ہے وہ کولڈ ڈرنک نہیں ہے بلکہ کوئی دوسری ڈرنک ہے جو آپ نے غلطی سے پی لی ہے۔ تو آپ مجھے انصاف سے بتائیے، مجھے تو پتا نہیں تھا، میں نے پی لیا تو خدا اس کا گناہ دے گا یا نہیں دے گا مجھے؟ چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن گناہ نہیں ملے گا وہ اپنی کا۔ لیکن متشابہات چیزیں کہ جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، انسان اسے استعمال کر لے، گناہ نہیں ملے گا، لیکن حرام چیز کا اثر آپ کے اندر ضرور باقی رہے گا۔ اور شہزادی نے اسی لیے بچوں کو منع کیا۔ دیکھیں، حرام جب پیٹ میں چلا جائے گا، پتا ہو پتا نہ ہو دوسری بحث ہے، کسی بھی طریقے سے جانے انجانے حرام اگر پیٹ میں جاتا ہے تو اس کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان حق بولنے کی طاقت کو کھو دیتا ہے۔ زینب نے کہا کہ ابھی ہم نے کوفے کو فتح کیا ہے، یہ بچے شام میں جائیں گے، شام میں حق کو بیان کریں گے، اگر صدقے کی کھجوریں ان کے پیٹ میں چلی جائیں گی تو حق بولنے کی طاقت کو کھو دیں گے۔ لہذا جناب زینب نے
بچوں سے کہا کہ صدقہ ہم اہل بیت پر حرام ہے، اور اصحاب حسینی کے بچوں کو بھی صدقہ کھانے سے منع کیا۔ اب یہ قافلہ کوفے سے نکلا، شام کے بازار سے ہوتے ہوئے دربار یزید میں پہنچ گیا، اور دربار کا ایسا عالم ہے کہ یزید کو سب امیر المؤمنین مان رہے ہیں۔ یزید کا خوف اتنا طاری ہے کہ اگر سوئی بھی گر جائے تو اس کی آواز بھی بڑی اچھے طریقے سے سنائی دے رہی ہے۔ کوئی یزید کو سردار کہہ رہا ہے، کوئی بنی امیہ کا چراغ کہہ رہا ہے، کوئی امیر المؤمنین کہہ رہا ہے، کوئی شہزادہ کہہ رہا ہے، کوئی بادشاہ کہہ رہا ہے، اور بادشاہ سب کی تعریفیں سن کر پھولا نہیں سما رہا ہے، تخت پر بیٹھا ہوا ہے، سامنے 700 کرسی جو ہے 700 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں، وی آئی پیز کا مجمع ہے۔ ایسے مجمع میں علی کی بیٹی جو کہ کئی دن کی بھوکی پیاسی ہے، بغیر چادر کے ہے، رسیوں میں باندھا گیا ہے، ایسی حالت میں رسی ہر ایک کے لیے ایک ایک نہیں بلکہ 12 گلوں کو ایک رسی میں باندھا گیا ہے، ایسی حالت میں اہل بیت حرم کے قافلے کو دربار کے درمیان لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یہیں جو ہے روکوں گا۔ دیکھیے، جب ہم لوگ خطابت سیکھتے ہیں اور ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ایک اچھا خطیب کیسے بننا ہے، تو ہمیں کچھ ہدایات دی جاتی ہے اور یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اگر اچھا خطیب بننا ہے تو آپ کو کچھ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ پہلی چیز، آپ کو اپنی ڈائٹ اچھی کرنی ہوگی۔ اگر اچھا کھائیں گے نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں محرم میں مولانا لوگ آتے ہیں اچھا کھانا، بھائی آپ تو بیٹھ کر سنتے ہیں، یہاں 1 گھنٹہ بیٹھ کر پڑھنے والے کو پتا ہے کہ کس طرح پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ڈائٹ اچھا ہونا چاہیے، کھان پان اس کا مضبوط ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ سفر کے بعد فوراً مجلس پڑھے۔ یہ تو ہماری مجبوری تھی، چونکہ وہاں پر بھی ذمہ داری ہے تو ہم روزانہ جو ہے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، ورنہ اچھے خطیب کے لیے یہ بتایا جاتا ہے کہ سفر کے فوراً بعد آپ کو خطابت نہیں کرنی چاہیے، چونکہ جس طرح سے انسان میسج کو پہنچا سکتا ہے وہ طاقت آپ کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ کھان پان اچھا ہو، سفر کی تھکاوٹ نہ ہو، اور یہ بھی بولا جاتا ہے کہ خطیب کو دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا لباس اچھا ہو۔ مثال کے طور پر لباس اچھا نہ ہو، کیسے گنڈی ٹوٹی ہوئی ہو، بٹن ٹوٹا ہوا ہو، تو پھر ساری توجہات آپ کی بھی یہاں رہے گی، میری بھی یہاں رہے گی، تو پوری مجلس میں میسج نہیں جائے گا بلکہ صرف اور صرف بٹن کا تذکرہ ہوگا۔ تو کھانا اچھا ہو، سفر کی تھکاوٹ نہ ہو، اور کپڑے اچھے پہنے ہوئے ہو۔ ہاں، اگر طبیعت خراب ہو، ہاتھ میں درد ہے، پیر میں درد ہے، گردن میں درد ہے، تو منع کیا گیا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے تو آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ میں آج مجلس کو نہیں پڑھ پاؤں گا، چونکہ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں تو صرف میرا گھنٹہ نہیں جا رہا، اگر 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو 100 گھنٹے کا جو ہے مجھے جواب دینا ہوگا۔ لہذا بتایا جاتا ہے اگر ہاتھ پیر میں درد ہے تو آپ اچھی طرح سے مجلس کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ کھان پان اچھا ہو، دوسری جو ہے شرط یہ ہے کہ سفر کی تھکاوٹ نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ لباس اچھا ہو، چوتھی شرط یہ ہے کہ بدن میں درد نہ ہو۔ یہ شرائط عام خطیب کے لیے ہیں۔ ذرا علی کی بیٹی زینب کو دیکھیے، زینب نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، زینب کے پاس سفر کی تھکاوٹ بھی ہے، زینب کے سر پر جو ہے چادر بھی نہیں ہے، زینب کے گلے کو رسیوں سے باندھا گیا ہے، اس کے باوجود زینب نے ایسا خطبہ دیا کہ پورے نسل بنی امیہ کو برباد کر دیا۔ یہ علی کی شیر دل بیٹی ہے، علی کی شیر دل بیٹی جب دربار میں خطبہ دینے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے کہا ماحول ایسا ہے، سب سمجھ رہے ہیں کہ یزید کوئی شریف زادہ ہے، کسی باغی خارجی کو اسیر کر کے وہ دربار میں لا رہا ہے۔ جناب زینب نے جیسے ہی یزید نے کہا کہ یہ مغرور عورت کون ہے، تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا کہ تجھے پتا ہونا چاہیے کس کے لیے کون سا جملہ استعمال کرنا چاہیے۔ زینب نے ایک مرتبہ جب یزید سے سنا کہ یزید کہہ رہا ہے کہ یہ کون مغرور عورت ہے، تو شہزادی نے کہا یبنت طلقاء، اے غلام زادے،
کیا تو ہمارے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کون سی جو ہے مغرور عورت بول رہی ہے؟ دیکھیں ابھی تک یزید کو کیا بول رہے تھے لوگ؟ ذل الہی، بادشاہ سلامت، امیر المؤمنین، سردار، شہزادہ۔ اب جب پبلک نے دیکھا کہ جس کے وی آئی پی بن کر ہم آئے، دیکھیں عام لوگوں میں یہاں بیٹھ کر میں کسی سے کچھ بول دوں وہ دوسری بات ہے، اگر پورے انڈیا کا پی ایم آ کر یہاں بیٹھ جائے، سارے وی آئی پیز یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہاں پر یہ قیدی عورت داخل ہو اور وہ پی ایم کو کسی برے نام سے پکارے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے آپ۔ شہزادی نے کہا یبنت طلقا، اے غلام زادے۔ اب جیسے ہی شہزادی نے غلام زادے کے لفظ کو استعمال کیا، سارا مجمع پریشان ہو گیا۔ ہم تو جس کو بادشاہ سمجھ رہے تھے، جس کو پاک و پاکیزہ سمجھ رہے تھے، یہ کون بی بی ہے جو دربار میں آتے ہی یزید کو غلام زادہ کہہ رہی ہے؟ ایک مرتبہ جتنے دربار میں بیٹھے ہوئے یہود و نصارہ تھے، سب نے اپنے اپنے صحیفوں کو پڑھنا شروع کیا۔ دیر مطالعہ کرنے کے بعد سب اپنے صحیفوں کو بند کرتے ہیں، بند ہو کر ایک فیصلہ سناتے ہیں۔ اتنے خوفناک ماحول میں اگر کوئی عورت یزید کو غلام زادہ کہہ کر بلا سکتی ہے تو وہ تاریخ میں دو ہی شخصیتیں ہو سکتی ہیں، مرد ہوں گے تو علی ہوں گے، عورت ہوگی تو زینب الیاء مقام۔ چوتھے امام نے خطبہ دیا، پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا چوتھے امام کے خطبے کا ٹاپک کیا تھا، میں نے بتایا تھا پہلی مجلس میں، اگر کوئی بتا سکتا ہے۔ چوتھے امام نے پہلی مجلس ہماری، ہم نے کہا تھا کہ شہزادی نے خطبہ دیا، چوتھے امام نے خطبہ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ سن کے بہت جلدی نکل رہا ہے، نہیں نکلنا نہیں چاہیے، بلکہ آپ کو اس کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ میں نے پہلی مجلس میں یہ کہا تھا کہ چوتھے امام کے خطبے کا ٹاپک تھا تولّا، اور شہزادی جناب زینب کے خطبے کا ٹاپک تھا تبرّا۔ یعنی جب چوتھے امام نے تولا کیا اور شہزادی نے تبرّا کیا تو یزید نے زندان کے حکم کو جاری کیا اور اس قافلے کو زندان بھیج دیا۔ جب یہ قافلہ زندان پہنچا، سارے مصائب آپ جو ہے سماعت جو ہے کرتے رہتے ہیں، زندان میں کچھ مہینے یا کچھ دن، چونکہ دونوں طریقے کی روایتیں ہیں کہ 40 اسی سال ہوا یا سال آئندہ ہوا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے چوتھے امام کو بلا کر کہا کہ آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے تو کربلا ہوتے ہوئے جا سکتے ہیں، چاہے تو آپ مدینہ جا سکتے ہیں، یا یزید نے کہا چاہے تو یہیں شام میں رہ سکتے ہیں یا مدینہ جا سکتے ہیں۔ بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ یزید کا کردار اتنا اچھا بھی نہیں تھا کہ وہ بلا کر بولے کہ آپ کہاں پر جائیں گے، نہیں، یزید جناب زینب کی تحریک سے ڈر چکا تھا اور اسے یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ یہ قافلہ اور کچھ دن اگر شام میں رہا تو میری حکومت کا تختہ بہت ہی جلد پلٹ جائے گا۔ لہذا پولیٹیکلی اس نے یہ گیم کیا اور نعمان بن بشیر نام شخص کو کہا کہ تم اس قافلے کو لے جاؤ، جا کر مدینہ چھوڑ کر آؤ۔ دیکھیں ایک نعمان بن بشیر ہے اور دوسرا بشیر بن جزم ہے جو مدینے میں اعلان کرتا ہے کہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا، وہ دوسرا شخص ہے۔ لیکن یہ شخص شام سے گائیڈ کے طور پر، چونکہ اہل بیت کو تو راستہ معلوم نہیں تھا، گائیڈ کے طور پر اہل بیت کو شام سے لے جانا چاہتا ہے۔ تو شہزادی نے کہا جب شام سے جا ہی رہے ہیں تو ہماری یہ ایک خواہش ہے کہ ہم پہلے بھائی کا فرش عزا بچھائیں گے، پھر اس کے بعد ہم مدینے کے لیے جائیں گے۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بی بی آپ کا بھائی تو 10 محرم کو مارا گیا تھا، کوفہ میں کہیں بیٹھ کر مجلس کر لیتی، کوفہ آزاد میں بھی مجلس ہو سکتی تھی، شام کے دربار میں بھی مجلس ہو سکتی تھی، نہیں زندان میں
इतने दिन आप रही, वक्त ही वक्त था, सारी बीवियां बैठती और जिंदान में हुसैन की मजलिस को बर्पा करती। आपने इतने दिनों तक फर्श अज़ा का तस्करा नहीं किया। जब रिहाई का हुक्म मिला तो अब आप ये कह रही हैं कि पहले मैं भाई का फर्श अज़ा बिछाऊंगी। अजब नहीं ज़ैनब हमें आवाज दे, यही तो मैं अज़ादारों को समझाना चाह रही हूँ कि अज़ादारी सिर्फ फर्श अज़ा के बिछाने का नाम नहीं है। ज़ैनब चाहती तो पहले ही फर्श अज़ा को बिछा देती। ज़ैनब ने पहले अपनी जिम्मेदारी को निभाया, फिर उसके बाद फर्श अज़ा को बिछाया। इससे ये पैगाम मिलता है कि अज़ादार पहले जिम्मेदार होता है, फिर अज़ादार होता है। शहजादी जनाबे ज़ैनब ने पहले जिम्मेदारी को निभाया, भाई के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाया, फिर उसके बाद ख्वाहिश जाहिर की कि हम भाई के फर्शे अज़ा को बिछाएंगे। और शहजादी जनाबे ज़ैनब ने भाई के फर्श अज़ा को बिछाया। और जब ये काफिला शाम से निकला तो तारीख में ये भी मिलता है कि चौथे इमाम ने जाकर नहीं कहा था कि ऐ यजीद तू हमें करबला भेज दे। यजीद हरगिज़ करबला भेजने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो गाइड आपके साथ था जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उसने आपको बताया कि यहाँ से दो रास्ते जाते, एक मदीने की तरफ जाता है, एक करबला के लिए जाता है। तो शहजादी ने कहा था हम पर एहसान करना, जब करबला इतनी करीब है तो हमने भाई का चहलम नहीं किया है, हमें करबला तक पहुँचा दे। शहजादी जनाबे ज़ैनब ने पहले जिम्मेदारी को निभाया, फिर उसके बाद भाई के फर्श अज़ा को बिछाया। और सिर्फ शहजादी ने नहीं, बाद में आने वाले हर इमाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फर्श अज़ा को बिछाया है। मैं मुनासिबत के मद्देनज़र, चूँकि अभी इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम का मरसिया हो रहा था और चूँकि मेरी मजलिस ख़त्म होने वाली है और आने वाले ख़तीब के लिए मैं एक बात को शुरू कर रहा हूँ कि जिस तरह से हर इमाम हुसैन का फर्श अज़ा बिछाता था, उसी तरह से हमारे और आपके 8वें इमाम इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम ने अज़ा बिछाते थे। आपने मसाइब में बारहा सुना है कि रैयान बिन शबीर इमाम की खिदमत में आता है। आपने मसाइब के दरमियान सुना कि 8वें इमाम ने कहा था अगर किसी चीज़ पे रोना चाहते हो तो मेरे हुसैन पर रो। रिवायत सिर्फ इतनी नहीं है बल्कि रिवायत पूरे 2 सफ़े की है। पहले इमाम उससे पूछते हैं कि माह जो है मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख है, क्या तुम रोज़े से हो? फिर इमाम माह मुहर्रमुल हराम की पहली तारीख की फजीलत को बयान करते हैं कि ये वही तारीख है कि जिस दिन अल्लाह ने ज़करिया की दुआ को कबूल जो किया था। फिर उसके बाद इमाम वाक़े करबला की मंजर कशी करते हैं कि मेरे जद को ऐसे शहीद किया गया कि जिस तरह से गोश्तबंदों को ज़िबा किया जाता है। फिर उसके बाद इमाम आगे आते हैं और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 फजीलतों को रैयान बिन शबीब से बताते हैं। इमाम कहते हैं कि ऐ शबीब के बेटे, अगर चाहता है कि अल्लाह से इस हाल में मिले कि तेरे पास तेरा कोई गुनाह बाकी ना रहे, तो सिर्फ एक काम करना, जब तक दुनिया में है कोशिश करना कि एक मर्तबा ज़ियारत हुसैन हो जाए। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो जाए तो इंशाअल्लाह खुदावंद आलम के हुजूर जब हम पहुंचेंगे तो पाको पाकीज़ा बनकर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद इमाम ने कहा कि अगर तू चाहता है कि रसूल अल्लाह के साथ जन्नत में रहे तो कसरत के साथ हुसैन के कातिलों पर लानत करना। फिर उसके बाद इमाम ने कहा कि अगर तू चाहता है कि वो सवाब जो शहदाए करबला को, देखे शहदाए करबला ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है, उसके बदले में जो रिवार्ड, जो मेरिट, जो रैंक अल्लाह सुब्हानहू व तआला शहदाए करबला को देगा, अगर तू चाहता है कि वही सवाब तुझे भी मिल जाए तो हर वक्त ये जुमला पढ़ते रहना कि या लैतनी कुन्तु माकुम फअफूज़ा फौज़न अज़ीमा। ऐ मौला काश मैं आपके साथ होता तो एक बुलंद कामयाबी तक मैं भी पहुंच जाता। इमाम ने कहा ऐ शबीब के बेटे, अगर सिद्क़ दिल के साथ अपने आप को गुनाहों से दूर करते हुए इमाम
کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہوئے اگر تم یہ جملہ پڑھو گے تو خدا تمہیں وہی ثواب دے گا جو ثواب خدا شہدائے کربلا کو دے گا۔ پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ جنت میں ہمارا پڑوسی بن جائے تو پھر تیرا فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری خوشی میں خوش ہو جاؤ، ہمارے غم میں غمگین ہو جاؤ۔ اور یہی اجر رسالت ادا کرنے کے لیے 2 مہینے سے ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اہل بیت حرم غمگین رہا کرتے تھے۔ لو عزاداروں، یہی وہ ایام ہیں کہ جن ایام میں اہل بیت حرم کو رہائی ملی اور اہل بیت حرم نے امام حسین علیہ السلام کے فرش عزا کو شام کی زمین میں بچھایا۔ عورتوں میں جناب زینب نے خطاب کیا، مردوں میں چوتھے امام نے خطاب کیا۔ مجلس ہونے لگی اور مجلس کے دوران لٹا ہوا سامان آنے لگا، جلا ہوا جھولا آیا، رباب آگے بڑھتی ہے، اصغر کے جھولے کو لیتی ہے، علی اکبر کا سر آیا، لیلا آگے بڑھتی ہے، اکبر کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، اصغر کا سر آیا، رباب آگے بڑھی، ایک ایک سر آتا رہا، اتنے میں حسین کا سر آیا، زینب آگے بڑھی، حسین کے سر کو اپنے آغوش میں لیا اور بین کرنے لگی، اتنے میں 2 چھوٹے چھوٹے ننھے سر آئے، جس کو لینے والا کوئی موجود نہ تھا۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے؟ زینب نے کہا اے بی بی ایسے نہ کہنا، ارے ان کی ماں زندہ ہے، ارے زینب مجبور ہے اپنے ماں جائے پر روئے یا اپنے بچوں پر روئے۔ ہاں زادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ واپس پہنچا تو جناب عبداللہ زینب سے ملنے کے لیے محملوں کے قریب گئے، ہر محمل کا پردہ اٹھاتے پوچھتے کیا تم نے میری زینب کو دیکھا، کیا تم نے میری زینب کو دیکھا؟ لو آزادارو، قیامت کا مقام ہے، جناب عبداللہ ایک محمل کے پردے کو اٹھاتے ہیں، ایک ضعیفہ سے پوچھتے ہیں اے ضعیفہ کیا تو نے میری زینب کو دیکھا؟ زینب سے رہا نہ گیا، زینب نے کہا اے عبداللہ تم نے بھی نہ پہچانا، ارے بھائی کی شہادت کے بعد زینب پہ اتنی مصیبتیں پڑی، زینب کے بعد سفید ہو گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ہمارے اس مختصر سے عذاب کو قبول فرما۔ بار الہ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کو ہمیں راہ حسین کو سننے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ جہاں کہیں بھی مومنین و مومنات پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ پروردگارہ جو مومنین و مومنات بے اولاد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ بار الہ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ بار الہ پروردگارہ پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ تیرے ولی خاص امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور اند الظہور ہم سب کو اس لائق بنا کہ ہم آقا کے آوان و انصار میں شمار ہو سکے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔